بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی موٹاپا اور اس سے بچنے کے طریقوں کے حوالے سے، جو کہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ موٹاپا جو کہ ایسا مسئلہ ہے خواتین اور مردوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس پر کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں عائشہ ذوالفقار کی جانب۔ بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ یقیناً ذیشان نے بات بالکل ٹھیک ہے کہ موٹاپا ایسا مسئلہ ہے کہ اب وہ بیماری بنتا جا رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر فرزین ملک ہیں، ماہر غذائیت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر فرزین، اور ساتھ ہنا ارشد ہیں، یہ یوگا انسٹرکٹر ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ہنا۔ اچھا، ان سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں تو غیر معیاری خوراک، ورزش سے دوری اور کھانے پینے کی عادات کے باعث پاکستانیوں میں موٹاپے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ پاکستانیوں میں موٹاپے کی بڑے وجہ غیر معیاری خوراک ہے، جس میں تیل اور چربی انتہائی وافر مقدار میں شامل ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی کھانے کی عادات بھی بدل گئی ہیں اور اب وہ جنک فوڈز کے دلدادہ ہو رہے ہیں۔ یہ جنک فوڈز بھی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ لوگوں کا طرز زندگی بھی ان کے لیے موٹاپے کا باعث بن رہا ہے۔ مٹھائیوں، چربی اور تیل سے بھرپور خوراک کھانے کے باوجود شہریوں کی اکثریت ورزش نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے دنیا کے موٹے ترین شہریوں میں پاکستانیوں کا 165واں نمبر ہے۔ پاکستان میں 25% خواتین اور 19% مرد موٹاپے کا شکار ہیں۔ آئندہ 2 سال میں موٹاپے کی شکار عورتوں کی تعداد بڑھ کر 34% ہو جائے گی۔ مرد 19% جبکہ عورتیں 25% موٹاپے کا شکار ہیں، جبکہ 2015 میں عورتوں کا تناسب بڑھ کر 34% ہو جائے گا۔ دیہات کے نسبت شہروں کے لوگ زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں، جبکہ مردوں کے نسبت خواتین زیادہ تر اس عارضے میں مبتلا ہیں۔ غیر متوازن غذا اور طرز زندگی کے باعث بلڈ پریشر، عارضہ قلب، ذیابیطس جیسے مرض عام ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے سادہ اور متوازن خوراک اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنی عادت کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اس رپورٹ میں بھی آپ نے جیسے کہ سنا کہ پاکستانیوں کا جو دنیا میں ریسرچ کی گئی ہے موٹاپے میں 165واں نمبر ہے۔ ڈاکٹر فرزین سے ہم اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے۔ ڈاکٹر فرزین، ہم پہلے تو یہ سنتے تھے کہ جو امریکنز ہیں وہ موٹاپے کی شرح میں سب سے آگے ہیں، لیکن پاکستانی بھی بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ متوازن غذا کیا ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ آج کل تو سردیاں ہیں، سردیوں میں متوازن غذا کیا ہونی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو جیسے ابھی بات آپ نے کی کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں تناسب بڑھتا جا رہا ہے، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں بچوں میں جو موٹاپا ہے وہ بہت فیٹلی آن دا رائز ہے۔ بالکل، اور یہ چیز ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ کی نیکسٹ جنریشن اگلے 20 سال میں جو آپ کے آئے گی اڈلٹ جو ہوں گے وہ سارے موٹے ہوں گے، بالکل، اور صرف موٹے نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ انفٹ۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بہت خطرناک ہے، جن کے اوپر ماں باپ کو، جو ایک تو ماں باپ خود موٹے ہو رہے ہیں، اوپر سے اپنے بچوں کو بھی کھلا کے جنک فوڈ موٹا کر رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا سدباب کیا جائے۔ دوسری بات، آپ نے متوازن غذا، تو متوازن غذا کا مطلب یہی ہے کہ سب چیزیں، پروٹینز، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، واٹر، منرلز، یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو صحیح تناسب کے ساتھ جس طرح کے جسم کو ریکوائرڈ ہے اس طرح سے لی جائیں۔ اچھا، آپ پروٹینز، وائٹامنس کی بات کر رہی ہیں، ایک عام آدمی کو کس طرح پتا چلے کہ ہماری غذا میں کتنا پروٹین ہے، کتنے وائٹامنز ہیں اور کتنے منرلز موجود ہیں؟ کیونکہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو شاید اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم جو ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کے کھا رہے ہیں اس میں کتنا بھرنا ہے، کتنا کم مقدار میں کھانا کھانا ہے۔ اس میں عائشہ بڑا ایک ایزی وے ہے۔ اول تو خیر نیٹ سے آپ لوگ سب کچھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کوئی فیشن وغیرہ دیکھنا ہو یا کوئی کپڑے کا نیا ریٹ کہاں پہ چل رہا ہے تو ہم نیٹ کو وی ریزورٹ ٹو اٹ، ہاں، لیکن وی ڈو ناٹ ریزورٹ ٹو اٹ کہ ہم اپنی غذا جو ہم اپنے اندر ڈال رہے ہیں اس کے لیے ہم کیا ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے لیے آپ اگر یہ بات بھی کہیں کہ ہائٹ آپ کی کیا ہے، آپ کی فزیک کیسی ہے، اس کو اور آپ کا بی ایم آئی کیا ہے۔ آپ کا بی ایم آئی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کل ایک امپورٹنٹ بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی ویٹ کم نہیں ہو رہا، ویٹ کی بات اب کم ہے، لوگ انچز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ویسٹ کا سرکمفرنس ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کی یہ رپورٹ میں تھا کہ عورتیں موٹی ہوتی جا رہی ہیں مردوں کے مقابلے میں، مگر اگر آپ دیکھیں تو مردوں کی لینر لیگز ہیں، لینر لمز ہیں، لیکن پیٹ کی طرف ان کا بہت وزن جا رہا ہے، جو کہ آئندہ زندگی میں کارڈیاک ہیلتھ یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز اور شوگر کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ مردوں کا جو پیٹ نکل رہا ہے، ہم یہ بات اگر خواتین میں بھی دیکھیں تو ایک طرح سے دیکھیں تو دونوں میں ہی یکساں ہیں،
خواتین کا بھی جو لوور پورشن ہے وہ زیادہ ہیوی ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کیا زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے, زیادہ کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے, یا کھانا جو ہے وہ زیادہ ڈائریکٹ لگتا ہی یہیں پہ ہے؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ بیونڈ 20s کے بعد میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے, اور ہر ڈیکیڈ جو گزرتا ہے 10 سال اس میں میٹابولزم سلو ہو رہا ہے. سو آپ وہی پیزا جو آپ شاید 15 سال کی عمر میں بڑی جلدی ہضم کر لیتے تھے, اب آپ صرف اس کی ایک ہی سلائس کھا سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو بہت تنگ کرتی ہے. سو یور باڈی از گیونگ یو سگنل, یو ہیو ٹو لسن ٹو یور باڈی. یور باڈی از گیونگ یو سگنل کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, میں وہ اب ڈمسٹر نہیں ہوں جو آپ نے زندگی میں مجھے بنایا ہوا تھا. کیونکہ آپ یہ سوچیے نا عائشہ کہ آپ کا جو سول ہے دیٹ از ان سائڈ یور باڈی, اور اس باڈی کو آپ نے حفاظت کرنی ہے. کیونکہ لوگ کہتے تھے جی اللہ کرے, دعا یہی ملتی ہے بڑوں سے, اللہ میاں تیری بڑی زندگی لمبی کرے, ہے نا, لیکن اس کی کوالٹی آف لائف وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو ڈٹرمن کریں کہ آپ کس طرح جینا چاہتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات بہت اچھی کی, اور یقیناً یہ کافی, اگر ہم دیکھا جائے تو انفارمیشن بھی لوگ اس سے لے سکتے ہیں کہ 20 سال کی ایج کے بعد آپ کا جو ویٹ ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو خاص طور پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہنا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ہم بات کریں گے. ہنا, آپ سے ایکسرسائز کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے. سب سے پہلے تو آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ سردیوں میں ویٹ زیادہ کیوں بڑھتا ہے, اور گرمیوں میں یہ اس کا دیکھا جائے تو وہ کم ویٹ نسبتاً سردیوں کے بڑھتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو وارم اپ رکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کچھ کھا لیں کبھی کچھ کھا لیں, مطلب کہ جو ایٹنگ ہیبٹ ہے وہ انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے رادر دین سمرز کے. تو یہ بھی چیز ہے. پھر سیٹڈ پوزیشن میں رہنا, سردی بہت ہے, باہر نہیں جانا, تو سیٹڈ پوزیشن میں رہنا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنا, تو اس وجہ سے بھی آپ کی باڈی بہت زیادہ آؤٹ آف شیپ ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کھاتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں موٹاپا ہو جاتا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپینڈ کرتے ہیں ایکٹیویٹی لیول کیا ہے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہو, جاب کرتے ہو, کوئی ڈیسک ٹاپ جاب ہے جو بھی ہے, تو اس میں باڈی آپ کی آؤٹ آف شیپ ہوگی, بٹکس پہ بہت زیادہ آپ کا فیٹ آ جائے گا, آپ کے ایبس پہ, اور پھر جو کہ پوسچر ہے وہ نارمل نہیں رہتا, یوں کر کے ہو جاتا ہے, شولڈرز ڈراپ کر دیتے ہیں, توند نکل جاتی ہے, جو کہ مین پوسچر خراب ہو جاتا ہے اس سے, وہ آپ کی سیٹڈ نارمل نہ ہونے کی وجہ سے. آل دا ٹائم ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہنا, اور بیک بھی رول ہو جاتی ہے. مطلب یہ بھی اگر بات کیجیے کہ ہم جس پوزیشن میں بیٹھے تو ہمیں اسٹریٹ بیٹھنا چاہیے, اس سے تاکہ ہمارے شولڈر جو ہیں وہ بھی نیچے بینڈ نہ ہو, اور ہم لوگ بھی بیٹھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر فرزین, ہم بات کر رہے ہیں ڈائٹ کے حوالے سے. اب ڈائٹ چارٹ تو یقیناً ہم یہاں نہیں بتا سکتے, لیکن ایک نارملی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اپنی غذا میں کیا ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے, اور کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو کہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں؟ اچھا, اس میں عائشہ بیسک نام جو ہے نا وہ ہے فیٹس کا, یعنی کہ گھی وغیرہ کا, اور اس کے علاوہ نمک کا. اچھا, نمک بھی موٹا کرتا ہے؟ نمک ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں, نمک اور مسالہ جات ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے لیے چونکہ ڈائٹ چارٹ ہم نہیں بتا سکتے, ٹائم از شارٹ, لیکن ایک سمپل سا رول ہے کہ پلیٹنگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ پلیٹنگ اپنی کیسے کریں. ایک تو ایک ہیلپنگ لیں, یہ نہیں کہ 2-3 دفعہ کھانا ڈالیں, ٹھیک ہے, اپنی پلیٹ بنا لیں, یہ آپ کا سرکل ہے پلیٹ کا, اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, ٹھیک ہے. ایک حصے میں آپ کی روٹی ہے, صرف ایک روٹی, ٹھیک ہے, اور ایک حصے میں سالن جو بھی آپ کے پکا ہے, جو کہ کم فیٹ میں ہے, وہ والا فیٹ والا سارے وہ شوربے اور وہ والا گھی نہیں ہے, ہاں وہ گھی جس میں تیرے سوئمنگ کر رہا ہو سالن, وہ نہیں ہے. ایک میں دہی ہے, ٹھیک ہے, اور دہی بھی ضرور ہونا بالکل چاہیے. دہی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں دہی بھی موٹا کرتے ہیں. نہیں, لو فیٹ ہماری تو ایک چیز ہے کہ خالص دودھ آتا ہی نہیں, تو جب خالص دودھ آتا ہی نہیں تو پھر وہ ہائی فیٹ جو ہے یوگرٹ جمے گا ہی نہیں, تو اس لیے دہی لینا ہے, ٹھیک ہے, دہی کا استعمال. اور پھر جو لاسٹ کوارٹر بچتا ہے اس میں سیلڈ, یعنی کہ کھیرا ہو گیا, پیاز ہو گیا, ٹماٹر ہو گیا, اس کے علاوہ شملہ مرچ ہو گئی, بند گوبھی کا بہت اچھے ریویوز آ رہے ہیں کہ یہ ویٹ لاس میں بہت مدد. آپ نے کیبج سوپ کا سنا ہوگا, کیبج سوپ ڈائٹ, تو بند گوبھی اگر کچی بھی کھا لیں تو ویٹ لاس میں بہت اچھی ہے. اچھا, میں آپ کے پاری ایک چھوٹی سی بات پہ نہیں, ڈاکٹر فرزین آپ سے پوچھتے ہیں, آپ نے نمک کی بات کی کہ وہ بھی موٹا کرتا ہے. جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کیا ان کو بھی موٹا کرتا ہے؟ نہیں, جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر کا ہے لیکن وہ اوپر سے ٹیبل سالٹ نہ چھڑکیں, بیچ میں کھانے کے جو ہے اس میں پکا ہوا ہے وہی استعمال کریں. اور ایک اور چیز عائشہ, جو فزی ڈرنکس ہیں ان سے پرہیز کریں. جو جوسز ہیں, پیکڈ جوسز, کیونکہ ایک جوس کے گلاس میں 6 سے 7 چمچے چینی ہوتی ہے. صحیح, اور چینی بہت وہ ہوتی ہے خطرناک. یعنی کہ سب سے زیادہ موٹاپے میں جو چینی ہے وہ رول پلے کرتی ہے. ہم ایکسرسائزز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کون کون سی ایکسرسائزز ہونی چاہیے جو کہ آپ کے موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں, لیکن ایک بریک کے بعد.
سے آ رہی ہے. ڈیوٹی میں کراں گا, باقی سر وہ کریں گے. کرتے تو میں کمپنی کے ساتھ والی کراچی میں مولانا عثمان یار خان کے قتل کے خلاف احتجاج, ایکسپریس نیوز کے 3 کارکن بھی قتل کر دیے گئے. سرگودھا میں اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا عبدالحمید قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے, فائرنگ سے 2 ساتھی جاں بحق. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل رضوی کو برطرف کر دیا گیا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ موٹاپے کی وجہ کیا ہے, اور آج کل خاص طور پہ خواتین اور مرد حضرات میرے تو خیال سے ایکول ہیں جو دونوں ہی موٹے ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال ہم نے اس کی وجوہات بھی جانی, کون سی چیزوں کو کھانے میں اوائڈ کرنا چاہیے, کون سی کھانی چاہیے, اس پہ بھی بات کی. کچھ ایکسرسائزز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایکسرسائزز ایسی ہیں جو کہ آپ کے موٹاپے کو کم کرنے کی وجہ بن سکتی ہیں. تو ہنا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایک چیز یہ کہ لوگ ہمیں جیسے بات کی پہلے بھی کہ پیٹ پہ خاص طور پر جو نکل آتا ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی, اور اس کی وجہ بھی ہم نے بات کی کہ بیٹھنے کی وجہ سے بھی, اور کچھ کھانے بھی ہم ایسے کھاتے ہیں. اگر تو پیٹ کم کرنا ہو تو اس کے لیے کون سی ایکسرسائز ہے, یا پھر آپ جو دیگر ایکسرسائزز بھی ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اس میں جو یوگا میں پیٹ کے لیے, موٹاپے کے لیے آپ کی اسپیشلی جو ایکسرسائزز ہیں اس میں کچھ مدراز ہیں, بریدنگز ہیں, جو کہ آپ سیٹڈ پوزیشن میں بھی جب بھی آپ کو ٹائم اویلیبل ہو آپ ایزیلی کر سکتے ہو. اس کے لیے کوئی پراپر آپ کو کسی بھی جگہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہیں پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسرسائزز ہیں وہ اس میں بہت ساری ایکسرسائزز ہیں, مطلب کہ ایبس کے لیے, آپ کی پوری فل باڈی کے لیے, اس کے موٹاپے کے لیے. ہاں جی بالکل. اس میں آپ سیٹڈ پوزیشن میں آئیں گے, لائنگ ڈاؤن آن دا میٹ, آرمس کو اسٹریٹ کریں گے, لیگس کو لٹل بٹ اپ فرام دا فلور, ٹوز ڈاؤن, لیگس شوڈ بی اسٹریٹ, اور اپنی اپر باڈی کو سلولی لفٹ اپ کریں گے. ہولڈ ان دس پوزیشن 10 to 15 seconds. 10 to 15 seconds تک اسی پوزیشن میں رہنا ہے. Yes. And slowly down.
اچھا، اس میں اسپیڈ کا خاص طور پہ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ بہت ایک سلو اسپیڈ سے آپ اپنی باڈی کو اوپر لے کر جا رہے ہیں تو اسی طرح سلو آپ نے نیچے بھی لے کر جانا ہے. یوگا میں ان چیزوں کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ فاسٹ موومنٹ اس میں بالکل نہیں ہوتی، ایز یو نو ویری ویل کہ اس میں ہولڈنگ پوزیشن زیادہ ہیں، اور اگر کہیں موونگ میں ہے تو بہت زیادہ سلو. سپوز اگر آپ 4 سیکنڈس میں لفٹ اپ کر رہے ہیں یا 5 سیکنڈس میں لفٹ اپ کر رہے ہیں تو اس سے 6-7 سیکنڈس میں آپ اپنی اسٹارٹنگ پوزیشن میں اسٹارٹنگ پوزیشن میں. جی تو یہ اگر ہم ڈیلی بیسس کی بات کریں تو دن میں یہ کتنی مرتبہ یہ ایکسرسائز کریں جس سے فرق پڑے گا؟ ایک پرومیننٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہاں پڑ گیا فرق اور پیٹ کم ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایک روٹین میٹر بنائیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دن کیا یا آفٹر 3 months 6 months کیا اور کہا کہ بھائی یار ہو ہی نہیں رہا. میں تو کہہ رہی ہوں بہت کیا ہے لیکن ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ روٹین بنائیں، آپ پراپرلی انہیں اپنی ایکسرسائز کو ساتھ اپنی خوراک کو متوازن رکھیں تو ان ساری چیزوں سے بہت جلد فرق پڑتا ہے. صحیح. اور اچھا یہ بتا دیں یہ کتنے مرتبہ دن میں کرنا چاہیے یہ والی ایکسرسائز؟ یہ ہے کہ آپ مارننگ ٹائم رکھ لیں، ایوننگ رکھ لیں، ایک دفعہ کر لیں. اچھا، ناٹ اونلی دس ایکسرسائز، اور بھی بہت ساری ایکسرسائز ہیں وہ بھی کر کے دکھائیں کیونکہ ٹائم بھی کچھ شارٹ ہے تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ چلیں آپ وہ بھی نکال دیں. وہ مائک کا شاید پرابلم کچھ ہو رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے فل باڈی اسٹریٹ. آپ نے اپنے ایلبوز پیرالل ٹو شولڈر ہوں گی اور آپ نے اپنی ٹوز پہ اپنی باڈی کو لفٹ اپ کرنا ہے. یور باڈی شوڈ بی ان ون لائن، لک لائک دس. اس پوزیشن میں آپ نے ہولڈ کرنا ہے 10 to 15 سیکنڈس. اور یہ ایکسرسائز کس چیز کے لیے ہے؟ یہ بھی آپ کی ایبس ایکسرسائز ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے بھی بتایا تھا اس میں بھی آپ کی ایبس ہی انوالو ہوتی تھی. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی ایکسرسائز کرتے ہو فل کور کی ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ دونوں ایکسرسائز آپ کی ایب مسلس کی تھی. اب اس کے ساتھ ہی آپ کا جو اپوزٹ مسل ہے بیک مسل ہے جو کہ انوالو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کی بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس لیے لائن ڈاؤن، آرم اسٹریٹ اور لیگز پوزیشن اور 90 ڈگری. بیلی کو ان رکھیں گے اور آپ بٹکس کو میکسیمم لفٹ اپ کریں گے. سلولی لیفٹ اپ اینڈ ہولڈ ان دس پوزیشن. لفٹ اپ کرتے ہوئے ایکزیل کریں گے. ٹھیک ہے، اینڈ سلولی ڈاؤنورڈ انہیل. ون مور ٹائم. یعنی کہ اس ایکسرسائز میں آپ کا سر اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پر ہی رہیں گے، بس آپ کو اپنی باڈی کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے. آپ اپنے ایبس کو اپنے بٹکس کو لفٹ اپ کریں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسپیشلی ان تمام ایکسرسائز میں اپنے بیلی کو ان رکھیں گے بٹ ڈونٹ ہولڈ بریتھ، کہ بریتھ بھی ساتھ ہی ہولڈ کر لیں. سانس روک لیں گے اور پیٹ اندر رہے گا تو اس ایکسرسائز میں جلدی فرق پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا، ایسے ختم بھی ہو سکتے. لفٹ اپ کرتے ہوئے ایکزیل کریں گے اور ڈاؤن ورڈ مطلب کہ بریتھنگ کا خاص خیال یوگا میں خاص خیال رکھتے جتنی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سانس کی پرابلم بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے. اگر ایسے لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے سانس کی پرابلم ہو تو اس میں یہی ہے جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان سب کے لیے جو یوگا ہے یہ سب کے لیے بیسٹ ہے. اس میں اسپیشلی جو بریتھ ہے اس کے لیے آپ کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. لیکن ایسے پیشنٹ جتنے بھی ہیں وہ انڈر یوگا انسٹرکٹر انڈر انسٹرکشن وہ ایکسرسائز کریں، خود سے نہیں کریں. اچھا، یعنی کہ یوگا انسٹرکٹر کے آپ کو جو ہدایات ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. خود سے ایسی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی باڈی شیپ یا کچھ ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی ڈیزیز ہے آپ کو ہے تو آپ یہ ایکسرسائز کر لیں اور بعد میں آپ کو مصیبت پڑتی ہے اب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. سم ٹائم ایسا کہتے ہیں کہ نیٹ پہ دیکھتی اور شروع ہو جاتے، پھر کہتے ہیں بھائی میرا تو مسل پل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو ایسے جو بھی ہے جب بھی آپ کبھی ایکسرسائز اسٹارٹ کرو، اسٹارٹ میں تو آپ ضرور ٹرینر کے ہی انڈر سپرویژن کریں تاکہ آپ کو اس میں پتہ چل جائے.
जिम के चक्कर में हम जिम जा रहे हैं जी, हम जिम जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं। क्या करते हैं, ट्रेनर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो वन साइज फिट्स ऑल ट्रेनिंग देते हैं। किसी का घुटना दो दिन बाद लगड़ाते हुए निकल रहे होते हैं, किसी की कमर को प्रॉब्लम होता है। इसलिए शी सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक्सरसाइज शुरू करें तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल और ट्रेनर के थ्रू होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए। हाँ। अगर तो हम ये बात करें कि हमारे घर के पास कोई ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, तो घर में हम कोई ऐसी एक्सरसाइज नॉर्मली हम कर सकें कि हम कहें कि हाँ भाई हम घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि पास कोई जिम नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, तो चले जो घर में इजीली हम कर सकते हैं। वो उसमें ये है, ये जो जैसे एक्सरसाइज बताई हैं, फिर ये है कि मुद्राज हैं मोटापे के लिए। जैसे मुद्राज क्या होते हैं? मुद्राज योगा में हाथों के अंदाज का इल्म है। अच्छा। उसमें बहुत सारी हैं डिफरेंट डिजीजेस के लिए स्पेशली है। जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया कि सीटेड पोजीशन में आप हैं तो उसमें ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग जब भी आपने कोई करनी है ऐसी, तो वो आपने खुद से नहीं करनी। वही चीज है कि पहले इंस्ट्रक्शन लेके प्रॉपरली, फिर अंडर सुपरविजन करके देन कभी भी ब्रीदिंग वाली कोई भी आपने एक्सरसाइज या कोई भी ब्रीदिंग आपने स्टार्ट करनी है खुद से नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत एक ट्रिक होता है और वो आप खुद से उसको फॉलो प्रॉपरली नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर लोग पानी के हवाले से कहते हैं, मैंने दो जो लोगों की राय सुनी है, कुछ लोग कहते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो ठीक होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पानी कम पीना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी होता है उससे आपका पेट निकल आता है और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये इस हवाले से भी कोई क्या बात है कि पानी ज्यादा पीने से भी मसले होते हैं? हाँ, उसमें थोड़ी सी एक चीज का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको कहते हैं अकल, ठीक है। और वो अकल का इस्तेमाल ये करना चाहिए कि पानी पिएं, दिन में अबाउट 6 से 8 ग्लासेस पिएं, लेकिन ये कि आप उनको एकदम से ना पी लें। अगर आप एकदम से पिएंगी तो पेट बाहर निकल आएगा। उसको वक्फे से पीना है। मसलन आधे घंटे बाद एक और ग्लास ले लिया। ये नहीं कि एकदम सुबह उठ के 4 ग्लास पानी के पी के वो पूरी हलवाई वाली तोन लेके बैठ गए और अल्लाह से दुआ की अल्लाह मियां क्यों ये क्या हो गया हमारे साथ, वी वर बीइंग। नो, द आइडिया इज कि आप अपने पेट को ये आदत नहीं डालनी कि वो अपनी इलास्टिसिटी खो दे और निकल आए। सो वक्फे से पानी पीजिए और बहुत पीजिए, अनटिल एंड अनलेस किसी को किडनी डिजीज है या स्वेलिंग है, उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ठीक है डॉक्टर फरजीन, आपका बहुत शुक्रिया। हिना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बताई हैं जो कि यकीनन हम बात कर रहे थे कि लोगों का पेट निकल आता है, वजन बढ़ जाता है, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। बहरहाल दोनों आप हमारे स्टूडियोज में आए थे, उनका बहुत शुक्रिया।